ایک ایسا عذاب جس نے 3 بڑے شہر تباہ کر دیے تھے۔ اس عذاب کے دوران ایسا کیا ہوا کہ ایک عورت پتھر کے مجسمے میں بدل گئی؟ وہ عورت کون تھی؟ اس کا گناہ کیا تھا جو قیامت تک کے لیے عبرت کا نشان بنا دی گئی؟ اس ویڈیو میں ہم حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کو پتھر بننے کے متعلق جانیں گے۔ قوم لوط تاریخ کی ایک ایسی بدترین قوم ہے جنہوں نے گناہ کا ایک نیا طریقہ ایجاد کیا تھا، یعنی اس قوم کے مردوں کے ساتھ تعلق بنا کر اپنی جنسی خواہش کو پورا کرتے تھے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ان بدبختوں کو راہ راست پر لانے کے لیے اس قوم پر حضرت لوط علیہ السلام کو مبعوث فرما دیا۔ ان علاقوں کو تاریخ سدوم کے نام سے جانتی ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا اور سمجھایا کہ یہ بدفعلی ایک عظیم گناہ ہے اور اللہ نے تمہارے لیے عورتوں کو پیدا فرمایا ہے، لہٰذا اپنی خواہشات کو حلال طریقے سے پورا کرو۔ مگر لوط علیہ السلام کی قوم نے ان کی باتوں کو ٹھکرا دیا اور کہنے لگے، اے لوط، اگر تمہارا رب ہم پر عذاب لانے والا ہے تو ہم تیار ہیں، اور تم خود بھی اپنے رب سے عذاب کا مطالبہ کرتے رہو۔ اور پھر ان قریب عذاب ان کو گھیرنے والا تھا۔ ہوا یوں کہ اللہ نے 3 فرشتے انسانی شکل میں سدوم کی طرف روانہ کیے، جو حضرت لوط علیہ السلام کے گھر آئے اور درخواست کی کہ ہم مسافر ہیں اور آج کی رات آپ کے گھر ٹھہرنا چاہتے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام پریشان ہو گئے، کیونکہ ان خوبصورت مسافروں کو سدوم کا کوئی شخص دیکھ لیتا تو ان نوجوانوں کو پکڑ لیتا، کیونکہ یہ بدکار قوم مسافروں کو بھی نہیں چھوڑتے تھے، اور جب کوئی مسافر سدوم کے راستے سے گزرتا یہ لوگ اسے پکڑ کر زبردستی اس سے بدفعلی کرتے۔ لوط علیہ السلام جانتے تھے کہ مسافروں کو سدوم کے علاقوں سے بچانا بڑا مشکل ہے، اس کے باوجود آپ نے ان نوجوانوں کو گھر میں پناہ دی۔ جب حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی نے دیکھا کہ گھر میں خوبصورت نوجوان ٹھہرے ہیں تو اس کے دل میں ایک شرارت سوجی کہ کیوں نہ سدوم کے لوگوں کو یہ خبر دے دوں۔ دراصل حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی اب تک ایمان نہیں لائی تھی، وہ ایک کافر اور منافقہ عورت تھی اور اپنی قوم میں ہونے والے ہر برے کام کی حمایت کرتی تھی۔ حضرت امام قرطبی کے مطابق لوط علیہ السلام کی بیوی کا نام وائلہ یا والیہ تھا۔ وہ خود ایک معزز خاندان سے تعلق رکھنے والی عورت تھی۔ انجیل کے باب پیدائش میں حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کا ذکر تو موجود ہے، مگر اس کا نام وہاں درج نہیں، جبکہ یہودی لٹریچر میں اس کا نام ایڈو لکھا گیا ہے۔ لہٰذا جب وائلہ کے علم میں آیا کہ یہ مہمان آج رات یہیں ٹھہرنے والے ہیں تو وہ اپنی قوم کے پاس گئی اور شریر لوگوں سے کہا، تم سب یہاں کیا کر رہے ہو؟ 3 خوبصورت جوان میرے شوہر لوط کے پاس مہمان بن کر ٹھہرے ہیں، وہ آج رات وہیں قیام کریں گے۔ وہ بہت خوبصورت لڑکے ہیں، تم لوگوں کو یقیناً انہیں جا کر دیکھنا چاہیے۔ یہ سن کر وہ شریر فحاش لوگ حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کی طرف دوڑنے لگے، اور کچھ وقت میں لوط علیہ السلام کے گھر کے باہر مشرکوں کا ایک جمع غفیر لگ گیا۔ کچھ لوگ دروازہ توڑنے لگے اور کچھ لوگ بدفعلی کے ارادے سے دیوار پر چڑھنے لگے۔ وہ جوان مہمان جو کہ حضرت جبرائیل، میکائیل اور اسرافیل علیہ السلام تھے، انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام سے کہا، آپ فکر مند نہ ہوں، ہم فرشتے ہیں جو اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں، اور ان لوگوں پر جلد ہی عذاب آنے والا ہے۔ آپ رات ختم ہونے سے پہلے اس بستی سے اپنے اہل و عیال کو لے کر نکل جائیں۔ آپ کو ان بستیوں سے جانا ہوگا اور جاتے وقت کوئی بھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھے گا، ورنہ وہ بھی عذاب میں پکڑا جائے گا۔ لہٰذا لوط علیہ السلام نے ایسا ہی کیا۔ آپ نے اپنی 2 بیٹیوں اور بیوی وائلہ کو ساتھ لیا اور بستی سے نکل گئے۔ آسمان سرخ ہو رہا تھا اور پتھروں کی بارش شروع ہو چکی تھی۔ ایسی خوفناک گرجنے والی آواز آ رہی تھی کہ دوسری مخلوق بھی خوف سے کانپ اٹھی۔ اس دوران حضرت لوط علیہ السلام اپنی بیوی اور بیٹیوں اور ان فرشتوں کے ساتھ جلدی جلدی قدم بڑھا رہے تھے، اور چلتے وقت ان کی نظریں اللہ کے خوف سے نیچے جھکی ہوئی تھی۔ اچانک ایک بہت بڑی آگ سے بھڑکتا ہوا ایک پتھر سدوم کے بیچوں بیچ گرا، جس سے بہت ہی خوفناک آواز آئی۔ لہٰذا حضرت لوط کی مشرکہ بیوی جو کہ اپنی قوم سے بڑی محبت رکھتی تھی، اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور کہا، ہائے میری قوم! اس پر اللہ کے عذاب کا ایک پتھر اسے بھی آ لگا اور وہ وہیں ہلاک ہو کر اس جگہ پتھر کی بن گئی۔ آخر لوط علیہ السلام کی بیوی نے پیچھے مڑ کر کیوں دیکھا تھا؟ اس کی کیا وجہ تھی جو اسے پیچھے مڑنے پر مجبور کر رہی تھی؟ دراصل وائلہ کے دل میں دنیا کی محبت بسی ہوئی تھی، وہ اپنا گھر اور مال و دولت پیچھے چھوڑ کر آگے بڑھ رہی تھی۔ لہٰذا جب یہ سب کچھ تباہ ہو رہا تھا اس سے رہا نہ گیا، اس نے پیچھے مڑ کر دیکھ لیا۔ انجیل کی کتاب لوکا کے مطابق جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وقت قریب آیا، یعنی آسمان پر اٹھائے جانے سے قبل، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں کو بہت ساری نصیحتیں کی تھی۔ اس وقت مسیح علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ لوط کی بیوی کو یاد رکھو،
حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کو یاد رکھنے کی نصیحت کیوں کی تھی؟ دراصل ایک طرف حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کی بیویاں تھیں جو پیغمبروں کی بیویاں ہونے کے باوجود کفر میں مبتلا رہیں، اور دوسری طرف فرعون کی بیوی حضرت آسیہ ہے جنہوں نے خدائی کے جھوٹے دعوے دار کے محل میں رہ کر اللہ واحد لا شریک پر ایمان لائیں۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ اللہ نوح اور لوط کی بیویوں کو بطور مثال بتاتا ہے، وہ دونوں ہمارے صالح بندوں کے نکاح میں تھیں مگر انہوں نے خیانت کی اور وہ اللہ کے مقابلے میں کچھ کام نہ آئیں، اور دونوں کو کہہ دیا گیا کہ جہنم میں داخل ہونے والوں کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ اور اہل ایمان کے معاملے میں اللہ فرعون کی بیوی کی بات پیش کرتا ہے جب اس نے دعا کی، اے میرے پروردگار، میرے لیے جنت میں ایک گھر بنا دے اور مجھے فرعون اور اس کے عمل سے بچا اور ظالم قوم سے مجھے نجات دلوا۔ آج اسرائیل اور اردن کے درمیان ایک ویران علاقہ پایا جاتا ہے۔ مفسرین کے مطابق یہ وہی علاقہ ہے جہاں وہ تینوں بڑے شہر آباد تھے جن کے نام سدوم، عمورہ اور زاغر تھے، اور یہی قوم لوط کا مسکن تھا۔ آج سدوم کے علاقے میں انسانی زندگی کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، یہاں تک کہ یہاں کی مٹی ہی برباد ہو چکی ہے۔ یہاں نہ پیڑ پودے لگائے جا سکتے ہیں اور نہ کھیتی باڑی کی جا سکتی ہے، یہاں تک کہ اب اس جگہ پینے لائق پانی بھی کہیں نہیں ہے۔ کچھ سال پہلے ایک یہودی ریسرچر نے بحیرہ مردار کے پاس ایک لمبے پتھر کی طرح کا کھمبا دریافت کیا جو دیکھنے میں ایک انسان کی طرح لگ رہا تھا۔ ریسرچ سے پتا چلا کہ یہ لوط علیہ السلام کی بیوی وائلا کا مجسمہ ہے۔ یہ مجسمہ اب بھی معوم صدومی نامی ایک پہاڑ کے اوپر موجود ہے جو دنیا کے ہر انسان کے لیے ایک عبرت ہے۔ اس مجسمے میں ہمارے لیے ایک پیغام بھی ہے کہ کیا ہم اللہ پر مضبوطی سے ایمان رکھنے والے لوگ ہیں؟ ذرا سوچئے۔ ملتے ہیں کسی اور واقعے کے ساتھ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔